السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری موت و زندگی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو حقیقت قربانی سے روشناس کرائیں گے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ آپ حضرات ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا۔ ہم آپ کو بتائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور قربانی کیا ہے۔ حجاز کے اندر ایک خاتون جن کا کہ نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہاں کی باشندہ تھیں، رہنے والی تھیں۔ آپ کے زہد و تقوی اور آپ کی پرہیزگاری، حسن و جمال کا آس پاس علاقے میں شہرہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بستی کی جانب سیر و تفریح کی غرض سے نکلتے، آپ کا زہد و تقوی سنا تو آپ کے والد سے ملاقات فرماتے ہیں اور اپنا مدعا پیش کرتے ہیں۔ الغرض حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ایک خاتون ہیں، حجاز کی رہنے والی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش کیے گئے مدعے کو قبول کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میں نکاح ہونا قرار پا جاتا ہے۔ محترم سامعین، وقت گزرتا گیا، حالات گزرتے گئے، تقریباً 91 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر کوئی اولاد نہ تھی، کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 81 سال ہو گئے تھے۔ الغرض محترم طویل زمانہ گزر گیا، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات سے امید لگائے ہوئے تھے۔ غور کیجئے گا محترم سامعین، 91 سال کا زمانہ ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے، مگر آپ اللہ کی بارگاہ سے لو لگائے ہوئے تھے، امید لگائے ہوئے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ یہیں پر یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا، کسی کے ہاں اگر بچے وغیرہ نہ ہوتے ہوں تو وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے عمل میں لا سکتے ہیں اور ہر روز بلا ناغہ کثرت کے ساتھ رب ہب لی من الصالحین کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ رب کے فضل و کرم سے ان کی بھی گود بھر جائے گی اور انہیں بھی اللہ اپنی اس نعمت سے، اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ الغرض 91 سال کا طویل زمانہ گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ دعا کرتے رہے۔ دعا جو ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی قبول ہو جاتی ہے۔ پھر بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی جلوہ گری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یکتئے روزگار بنایا، حسن و جمال عطا فرمایا۔ آپ سرمگی آنکھوں والے تھے اور اللہ نے آپ کو بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ فرشتے آپ کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کے آپ ہی مطلوب ٹھہرے۔ تذکرۃ الواعظین صفحہ نمبر 373 پر لکھا ہے کہ پہلی ذی الحجہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی غیبی صدا ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے، اے پیارے اٹھو اور اپنے رب کے نام پر قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح بیدار ہوئے
اور بہت ساری بکریاں لے جا کر کے ذبح کر دیں اللہ کے نام پر۔ دوسری تاریخ آتی ہے، آپ آرام فرماتے ہیں، سوتے ہیں، تو پھر وہی پکارنے والا پکارتا ہے، کہتا ہے کہ اے پیارے خلیل اٹھو اور اپنے رب کے نام پر قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو پھر بے شمار گائیں اللہ کی راہ میں قربان فرما دیا کرتے ہیں۔ تیسری شب آپ کو خواب دکھائی دیتا ہے کہ پیارے اٹھو اور اپنے رب کے نام پر قربانی کرو، تو آپ بہت سارے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 8 شب برابر یوں ہی چلتا رہا، غیبی صدا آتی رہی کہ اے پیارے اٹھو اور اپنے رب کے نام پر قربانی پیش کرو، چونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور برحق ہوا کرتے ہیں۔ الغرض محترم سامعین حضرات، 9 ذی الحجہ جب آپ آرام فرما رہے تھے تو پھر وہی خواب میں پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اے پیارے اٹھیے اور اپنے رب کے نام پر قربانی کیجیے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ میں نے اپنے رب کے نام پر بے شمار جانوروں کو قربان کیا، آخر میرا رب کس چیز کی قربانی چاہتا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہو، رب آپ سے وہی قربانی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی و پیغمبر سمجھ گئے اور جان لیا کہ دنیا کے اندر اس وقت انہیں سب سے عزیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ انہیں ان کی اولاد، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور کیوں نہ ہو، بڑی دعاؤں کے ساتھ عرصہ طویل کے انتظار کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور ہر شخص اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ الغرض محترم سامعین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما دیا گیا کہ تعالیٰ آپ سے اس چیز کی قربانی چاہتا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح میں آپ اپنی شریک حیات بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں کہ ہمیں ضیافت میں جانا ہے، پیارے اسماعیل علیہ السلام کو اچھے سے نہلاؤ دلاؤ، کپڑے پہناؤ، آنکھوں میں سرما لگاؤ، سر میں تیل لگاؤ۔ مطیع و فرمانبردار بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شوہر کے کہنے کے مطابق سب کچھ تیار کر دیا، ساتھ ہی آپ نے رسی اور چھری بھی لے لی۔ الغرض آپ اپنے گھر سے پہاڑی علاقے کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، پیارے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے گا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو کس طریقے سے قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں یہ ایک آزمائش تھی، یہ امتحان تھا، آگے کیا ہوتا ہے وہ سماعت کیجئے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنے لگے تو شیطان نے دیکھا کہ پیارے خلیل اپنی اس آزمائش پر پورے تلے ہوئے ہیں اور کامیابی سے قریب تر ہیں، تو اس نے جال پھیلایا، شیطان لعین نے جال پھیلایا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی بزرگ کی شکل میں جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے بی بی حاجرہ خاتون، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر اور بیٹے کہاں گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے دوست کے یہاں مہمانی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اس شیطان مردود جو بزرگ انسان کی شکل میں تھا کہا یہ غلط ہے، بلکہ سچ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرنے یا ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے؟ شیطان نے کہا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ بی بی حاجرہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا دونوں راضی ہیں۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ مجھے 1000 اسماعیل عطا فرماتا تو میں ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پر اس کے حکم کے مطابق 1000 اسماعیل کو قربان کر دیتی۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے گا ایک ماں کے دل میں بیٹے کی محبت کس قدر ہوا کرتی ہے، لیکن رب کے نام پر اگر قربانی کی بات تھی تو بیٹے کی قربانی کو بھی پیش کر دیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ میرا یہاں جال نہ بچھ پایا، میری یہاں دال نہ گل پائی، تو فوراً ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے کہ بچے ذرا یہ بتاؤ کہ تم جانتے ہو تمہارے والد تمہارے باپ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ پیارے اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، میرے والد مجھے سیر کرانے مہمانی کے لیے لے جا رہے ہیں۔
شیطان مردود نے کہا یہ غلط ہے، بلکہ وہ تمہیں دھوکے سے قربان کرنے جا رہے ہیں، انہیں ایسا رب کا حکم ہے۔ پیارے اسماعیل فرماتے ہیں کہ اگر رب کا حکم ہے، میرے خدا کا حکم ہے، تو یہ جان اسی کی عطا کرتا ہے، تو یہ اسماعیل ایک نہیں بلکہ ہزاروں سینکڑوں جانیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اس کی دال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی نہ گلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ کوئی صرف خواب کی بنا پر اپنے بچے کو قربان کرتا ہے، بھلا کوئی باپ صرف محض خواب کی وجہ سے اپنے بچے کو قربان کرتا ہے؟ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، خدا سناش ہیں، آپ فوراً ہی پہچان گئے کہ یہ امر شیطانی ہے۔ آپ نے کنکریاں اٹھائیں اور اس کی طرف مارنا شروع کی اور کہا کہ اے شیطان ملعون، دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، میری نظروں سے غائب ہو جا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خاص مقام پر، ایک خاص جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، میرے بیٹے، میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور یہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ آپ عرض کرتے ہیں، میرے والد محترم، اگر اللہ کا ایسا حکم ہے اور آپ مجھے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اور آپ وہ کیجیے گا جو اللہ کا حکم آپ کو ملا ہے۔ تو آج کے وقت کے نوجوان بچوں کو یہ درس لینا چاہیے کہ اپنے باپ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو اگر قربان بھی کر دیا جائے تب بھی حقوق والدین کو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ مختصر یوں کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان اور آزمائش کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیتے ہیں اور تیز چھری آپ کو حلقوم پر چلانا شروع کر۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ پیارے اسماعیل علیہ السلام کا قربان ہونا یہ مقصود نہ تھا، آپ کے حلقوم پر تانبے کی ایک پتھر لگا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے چھری اپنا کام نہیں کرتی ہے۔ پیارے اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے، میرے والد محترم، جب آپ مجھے ذبح کر کے واپس جائیں تو میری والدہ کو صبر کے لیے بولنا اور میرا سلام کہنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری چلائی جا رہی تھی تو چھری اپنا کام نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ چھری کو دھار دیتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر بھی اپنا کام نہیں کر رہی تھی، تو آپ نے دوسری چھری لی، اس چھری کو پتھر پر مارا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اللہ نے چھری کو زبان عطا فرمائی تو چھری نے اس وقت کہا تھا، پیارے خلیل، آپ مجھے چلا رہے ہیں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل کو ذبح کرو، اس کے حلقوم کو کاٹ دو، لیکن میرا رب مجھے بار بار منع فرما رہا ہے۔ محترم سامعین حضرات، یہ روح فرسا منظر زمین و آسمان کی ہر شے دیکھ رہی تھی، فرشتے دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ جنت سے مینڈا لے کر کے آئے اور آپ کی بارگاہ میں لٹا دیا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اس مینڈے کو قربان کر لیں اور پیارے اسماعیل کی قربانی کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، پھر آپ نے اس مینڈے کو ذبح کیا اور آپ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اور قربانی کرنا پچھلی امتوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا، سنت ہو گیا، اور آج ہم مسلمان بھی پیارے ابراہیم علیہ السلام کی اس پیاری سنت کے احیاء کے لیے، بقا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس قربانی کے عمل کو بحسن و خوبی نبھائیں، دل جوئی اور خوش دلی کے ساتھ میں یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جانے والا مال، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی شکل میں ہو، اس میں ہمیشہ دن دگنی رات چوگنی ترقی ہی ہوتی ہے، اس میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ محترم سامعین، اس لیے آپ اپنے مال کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کرتے رہیے گا، غریب و مسکین فقیروں کا حق ادا کرتے رہیے گا، مذہب اسلام کی شاعر کو باقی رکھیے گا، احکام اسلام پر عمل کرتے رہیے گا۔ یہی دنیا ہے اور آخرت میں انہی تمام چیزوں کا ثواب ہے۔ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہاں کی ہر شے ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف بندے کے نیک اور بد اعمال باقی رہیں گے۔
نیکیاں کر کے جائیں گے تو اس کا ثمرہ اور اس کا اجر جو ہوگا وہ جنت کی شکل میں عطا کیا جائے گا، اور بدیاں، برائیاں، گناہ، حرام، ناجائز اس طریقے کے کام کر کے جائیں گے تو اس کے اجر میں جہنم کی سخت وادیاں، جہنم کی سخت عذاب تیار ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس دنیاوی مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزار کر جنت کے حقدار بن جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔